ضمناً یوں ہی چلتے چلتے وہ ایک فکرہ میں نے بیان کیا تھا، وہ بات یوں ہوئی تھی، میں نے کہا تھا نا کہ تسخیر فطرت جو ہے یہ حق ہے اور مغلوب ہو جانا فطرت سے یہ باطل ہے۔ یہ بھی حق پر باطل کی ایک کشمکش ہے جو جاری ہے، وہ ذرا سی تشریح چاہتی ہے۔ ویسے بھی یہ آخری پارے ہیں اس قرآن کے، زندگی کا کہ کچھ پتہ نہیں ہے، یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو جی چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ روشنی تو اپنی بصیرت کے مطابق اس پہ ڈال دوں۔ کائناتی قوانین یہ خدا کے قوانین ہیں، قوانین الہیہ ہیں، یہ کسی اور کے مقرر کردہ نہیں ہے۔ تو جب آپ قوانین خداوندی کہیں گے تو یہ سب سے پہلے تو یہ کائنات کے قوانین سامنے آئیں گے۔ قوانین خداوندی کی اطاعت جب کہیں گے تو اس گوشے کو آپ الگ کیسے کر دیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ گوشہ سامنے آئے گا۔ یہ قوانین ایسے ہیں جو وحی کے ذریعے نہیں دیے گئے، بلکہ یہ انسان اپنی تحقیق کی روح سے ان کا انکشاف کرتا ہے، انہیں معلوم کرتا ہے۔ جوں جوں انسان کا علم اور اس کی تحقیق بڑھتی چلی جاتی ہے، ان قوانین پر پڑے ہوئے پردے اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ قوانین، ان قوانین کی اطاعت سے قوتیں، فطرت کی قوتیں مسخر ہوتی ہیں۔ اس طرح سے اس کائنات کے اندر انسان ان قوتوں کا ماسٹر ہوتا چلا جاتا ہے، ان سے کام لیتا ہے۔ تو ان قوانین کی اطاعت، اس اطاعت کے یہ نتائج فطرت کی قوتیں مسخر ہو رہی ہیں۔ ان قوتوں کے مسخر کرنے سے پھر انسانی زندگی میں جس قدر نعمتیں، آسائشیں، وسعتیں، قدرتیں آتی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ یہ جزا ہے اس اطاعت کی، قوانین خداوندی کی۔ وہ جو آتنا فی الدنیا حسنۃ ہے، وہ تو انہی کو مل سکتی ہے نا جو قدرت کی، جو فطرت کی ان قوتوں کو مسخر کریں۔ وہ آپ غور کیجئے کبھی یہ حسنات فی الدنیا، جو قومیں ان قوتوں کو مسخر نہیں کرتی وہ ان کی مغلوب رہتی ہیں اور زندگی کے ہر ضرورت کا تقاضے کے لیے دوسروں کی محتاج رہتی ہیں۔ کن کی محتاج رہتی ہیں؟ جنہوں نے ان قوانین کو معلوم کر کے قدرت، فطرت کی قوتوں کو مسخر کیا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے یہ گوشہ کتنا اہم ہے۔ قرآن کریم اسے دین قرار دیتا ہے۔ سورہ آل عمران 3/82۔ افا غیر دین اللہ یبغون، کیا یہ لوگ خدا کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو چاہتے ہیں، اس کی تلاش میں ہیں، چاہتے ہیں کہ کوئی اور ملے؟ خدا کے دین، یہ دین اللہ یہاں کہا گیا ہے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، کائنات کی ہر شے طوعاً و کرن اس کے قوانین کے سامنے سجدہ ریز ہے، جھکی ہوئی ہے۔ یہ ہے وہ دین اللہ جس کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ کیا دین اللہ کے خلاف کسی اور دین کی یہ تلاش کر رہے ہیں؟ اس کو دین اللہ کہا ہے۔ خدا کے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اس کے مطابق عمل کرنا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ دین ہے۔ اور وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ کائنات کی ہر شے اس دین کا اتباع کیے چلی جا رہی ہے۔ کہا کہ یہ لوگ پھر خدا کے دین کے سوا کسی اور دین کے متلاشی ہیں۔ وہ دین ہے یہ۔ دو ہی آیتیں آگے چل کے 84 میں، یہ 82 ہے، 3/82 84 ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کسی اور دین کی تلاش کرتا ہے تو وہ اس سے قابل قبول نہیں ہوگا، وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔
تو اس کو دین قرار دے رہا ہے قرآن۔ ذہن میں جلدی نہ کیجیے، میں آتا ہوں اس مقام کی طرف بھی جو آپ کے ذہن میں اٹھ رہا ہے اس وقت خیال، لیکن اسے تو دین کہہ رہا ہے قرآن۔ یہ دین خداوندی ہے، قوانین خداوندی کی اطاعت ہے۔ کائنات کی قوتیں جتنی بھی ہیں، طوعاً اور کرہن کیا کہا، وہ از خود کرتی ہیں، مجبوراً کرتی ہیں، ان کو اختیار نہیں دیا گیا۔ اور یہ دین ہے جو نہایت احسن شکل کے اندر کائنات کے اندر نافذ ہے۔ اسی کے متعلق انسانوں سے کہا گیا کہ ان قوانین کا علم حاصل کرو، تحقیق سے، تفتیش سے، سائنٹیفک ریسرچ سے، پھر اس سے جو قوتیں حاصل ہوں تمہیں، فطرت کی قوتیں جو تمہیں حاصل ہوں، وہ ہے تسخیر کائنات جسے کہا گیا ہے۔ یہ جو خارجی کائنات میں قوانین نافذ ہیں، کیونکہ انسان اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، فطرت نے رکھا ہی ایسا ہے اسے کہ یہ اس میں دخل اندازی نہ کرے، اس لیے وہ اپنے نتائج تو ٹھیک اسی طرح سے مرتب کرتے چلے جاتے ہیں۔ پیاس آپ کو لگی ہے، آپ قانون خداوندی سے سرکشی برتتے ہیں، پانی نہیں پیتے، آہستہ آہستہ ایک آگ آپ کے سینے میں بھڑکتی چلی جاتی ہے، اندر ایک دوزخ مرتب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ قانون خداوندی سے معصیت کا نتیجہ ہے۔ اور جب آپ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، جب آپ اسی کے قانون کی طرف جا کے پانی کا گلاس پی لیتے ہیں تو وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ بھوک میں اگر آپ کھانے کی طرف نہیں جاتے تو وہ بھوک کی شدت کا عذاب تو آپ کو معلوم ہے کتنا ہوتا ہے۔ خلاف ورزی کا نتیجہ دیکھیے کتنی جلدی فوراً مرتب ہوتا ہے۔ جب اس قانون کی طرف لوٹتے ہیں آپ، کوئی چیز جو طیب ہے اسے وہ کھاتے ہیں آپ، تو وہ جو عذاب اندر ہو رہا تھا آپ کے، وہ عذاب ختم ہو جاتا ہے قانون خداوندی کی طرف رجوع کرنے سے۔ ادھر رجوع نہ کیجیے تو نہ وہ پیاس کا عذاب بجھتا ہے، نہ بھوک کی شدت کا جو عذاب ہے وہ کم ہوتا ہے۔ خدا کے ان قوانین کی خلاف ورزی سے یہ عذاب ہوتا ہے، ان کی اطاعت کرنے سے، ان کی طرف رجوع کرنے سے یہ عذاب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو انفرادی چیز میں نے کہی، پوری قوموں کی زندگی میں یہی کچھ۔ اب یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ یا فلاں قوم نوح جو تھی، سیلاب آیا اور سیلاب سے وہ غرق ہوگی، کیا ہوا؟ سیلاب سے بچنے کے لیے قانون خداوندی کی طرف رجوع نہیں کیا، اس کی خلاف ورزی کی۔ جس نے کشتی بنا لی اس نے خدا کے قانون کی اطاعت کی، کشتی والا بچ گیا، جس نے اس کی خلاف ورزی کی وہ ڈوب گیا۔ نوح کے زمانے میں بھی، آج بھی۔ مہلت کا وقفہ درمیان میں ضرور ہوتا ہے، یہ چیزیں تو فوراً میں نے بتائی نا، وہ پیاس کی شدت فوراً نہیں مارتی، وقت لیتی ہے۔ بھوک میں بھی ہنگر سٹرائک کرنے والے 70 دن تو جی لیتے ہیں، لیکن نتیجہ یقیناً برآمد ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے یقیناً برآمد؟ کہ انسان آدمی کا اس میں دخل نہیں ہوتا۔ وہاں یہ نہیں ہوتا کہ سینکھیا میں کھاؤں وہ مر جائے زید، یہ آدمی کے مداخلت سے ایسا ہوتا ہے نا کہ قتل کوئی کرے، پھانسی کوئی چڑھ جائے۔ فطرت کے قوانین کی نتیجہ خیزی میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں انسان کا ہاتھ مداخلت نہیں کرتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قانون مکافات اسے کہتے ہیں۔ ہر عمل کا ایک نتیجہ وَنَحْنُ الْقَادِرُونَ متعین ہے، وہ نتیجہ متعین ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں ہوتی اس نتیجے کی۔ کائنات کی قوتوں، کائنات کے قوانین کا علم حاصل کر کے، اس کی قوتوں کو مسخر کر کے، اور یہ دنیا کی جو بڑی بڑی سپر پاورز کہلاتی ہیں، کون سی چیز ہے جس میں وہ سپر ہو گئی ہیں؟ یہی فطرت کی قوتیں جس نے زیادہ سے زیادہ مسخر کی ہوئی ہیں، وہی آگے بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے۔